फिल्म के स्टार्ट में एक लेडी को दिखाया जाता है जो लोकस्ट यानी ग्रास हॉपर्स को फीड दे रही होती है। असल में ये लोकस्ट प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और लोग प्रोटीन को इनटेक करने के लिए इन लोकस्ट को खाते हैं और लोगों ने लोकस्ट को पालने के लिए छोटे छोटे फार्म बनाए होते हैं। इस लेडी का भी एक ऐसा ही फार्म था। वो देखती है कि कुछ लोकस्ट मरे हुए होते हैं और इनकी तादाद भी नहीं बढ़ रही क्योंकि मादा लोकस्ट अंडे ही नहीं दे रही होती। वो लैपटॉप पर रिसर्च करती है इनकी अफजाइश कैसे की जा सकती है, तो उसे पता चलता है कि उन्हें ज्यादा घास और पानी की जरूरत है। अगले दिन एक आदमी लोकस्ट को खरीदने के लिए उसके पास आता है। वो औरत जिसका नाम वर्जनी है, उसने कुछ लोकस्ट ग्रिल किए होते हैं। उस आदमी को उनका टेस्ट पसंद आता है तो वो उन्हें खरीदना चाहता है, लेकिन जितनी क्वांटिटी उसे चाहिए थी उतनी क्वांटिटी वर्जनी के फार्म पर अवेलेबल नहीं थी क्योंकि उसके फार्म में लोकस्ट की सही अफजाइश ही नहीं हो रही थी। जिस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो सिंगल मदर थी और लोकस्ट को पालना ही उसका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम था। वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उससे कुछ डॉलर्स उधार मांगती है। उसका दोस्त लोकस्ट का सप्लायर था जो मुख्तलिफ होटल्स में लोकस्ट सप्लाई करने में उसकी मदद किया करता था। वर्जनी के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा गैस्टन और बेटी लॉरा। लॉरा फार्म के काम में अपनी माँ की हेल्प किया करती थी। एक रात लॉरा अपने फोन पर वीडियो देखती है जिसमें उसके कुछ स्कूल फेलोज लोकस्ट की वजह से लॉरा और उसकी माँ का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लॉरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन वर्जनी माल सप्लाई करने एक होटल जाती है तो गैस्टन और लॉरा भी उसके साथ होते हैं, जहाँ लॉरा को वही लड़के नजर आ जाते हैं जो वीडियो में उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो इनके पास जाती है और उनसे लड़ना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो उस लड़के के मुंह पर एक थप्पड़ भी मारती है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और लॉरा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन लॉरा इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव होती है। वो घर आकर अपनी माँ से बहुत लड़ती है क्योंकि उनकी काम की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उधर लोकस्ट मुसलसल मर रहे होते हैं। इस बात को लेकर वर्जनी बहुत परेशान होती है क्योंकि इससे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। अगले दिन एक और खरीदार लोकस्ट खरीदने के लिए उनके फार्म पर आता है और लोकस्ट के कर्टन अपनी गाड़ी पर लोड करने को कहता है। जब वर्जनी वो कर्टन लोड कर रही होती है तो वो पेमेंट के लिए चेक देते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट का होता है। वो कहता है कि वो सारा माल सिर्फ इतने डॉलर्स में ही खरीदेगा। वर्जनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी गाड़ी से सारे बॉक्सेस उतार लेती है और उसे जाने का कहती है। फिर वो बहुत गुस्से में लोकस्ट के शेड में आती है और उन्हें मारना शुरू कर देती है क्योंकि वो उसे कोई फायदा नहीं दे रहे थे। वो वहाँ पड़ी हर चीज को तोड़ देती है और पेपर को फाड़ देती है। इसी दौरान वो स्लिप होकर गिरती है और बेहोश हो जाती है और जख्मी भी हो जाती है। बहुत सारे लोकस्ट उसके जख्मों से निकलने वाला खून पी रहे होते हैं और कुछ उसके जख्मों से उसकी स्किन खा रहे होते हैं। वो एकदम से घबरा कर उठती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर अगली रात जब वो उनके शेड के पास से गुजरती है तो उसे लोकस्ट के बोलने की आवाज आती है जो पहले नहीं आया करती थी। वो करीब जाकर देखती है तो उसे वो पहले से एक्टिव नजर आते हैं और कोई लोकस्ट मरा भी नहीं होता। उनकी मादाओं ने अंडे भी दिए होते हैं। वो इस गैर मामूली तब्दीली पर बहुत हैरान होती है। फिर बहुत जल्द उनके लार्वा से नए लोकस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। वो देखती है कि उनकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अगले दिन वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भिजवाकर लोकस्ट के शेड के पास जाती है। उसे डाउट होता है कि इस तब्दीली की वजह वो ब्लड था जिसे पीकर वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं और वो इसका टेस्ट करना चाहती थी। वो अपने जख्मी बाजू से पट्टी उतारकर लोकस्ट के शेड में दाखिल कर देती है और सारे लोकस्ट उसके बाजू से चिपक कर उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं और फिर दिखाते हैं कि वो अपने जख्म में उनके रह जाने वाली टांगों के पार्ट्स निकाल रही होती है। अगली रात वो हिफाजती लिबास पहनकर लोकस्ट के शेड में जाती है, जहाँ वो देखती है कि मादा लोकस्ट ने बहुत ज्यादा अंडे दिए होते हैं। उनकी तादाद इतनी बढ़ जाती है कि उसे एक और शेड बनाना पड़ता है। वो और उसका दोस्त करीम मिलकर लोकस्ट के लिए एक और शेड तैयार करते हैं। वर्जनी के दोनों बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। लॉरा को ये सब पसंद नहीं होता, लेकिन गैस्टन बहुत एक्साइटेड होता है और वहाँ से कुछ लोकस्ट लाकर अपने कमरे में मौजूद लोकस्ट बॉक्स में लाकर छोड़ देता है। फिर दिखाया जाता है कि नए आने वाले लोकस्ट पहले से मौजूद लोकस्ट को मार देते हैं और उन्हें खा रहे होते हैं क्योंकि वर्जनी का खून पीने के बाद वो गोश्तखोर बन चुके होते हैं। उसी रात वर्जनी फिर अपने बाजू पर नाइफ से कट लगाती है और उनके शेड में चली जाती है और उन्हें अपना खून पिलाती है ताकि
تاکہ ان کی تعداد اور بڑھ سکے۔ اب وہ زیادہ مقدار میں لوکسٹ کی سپلائی شروع کر دیتی ہے، جس سے اسے بہت زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے نئے شیڈ بھی تیار کرواتی ہے۔ لوکسٹ خون پینے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہیں سے 3 گیلن بلڈ منگواتی ہے تاکہ انہیں پلا سکے اور پھر وہ اس بلڈ کو ان کی فوڈ میں شامل کر دیتی ہے۔ اب وہ لوکسٹ کے 3 شیڈز کی مالک ہوتی ہے، ان کا بزنس اور زیادہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور وہ لوکسٹ کو گرل کر کے ان کی سپلائی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن لورا کا ایک دوست اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم لوگ ان لوکسٹ کے ساتھ کیسے رہ لیتے ہو جہاں اتنا شور اور اتنی زیادہ بدبو ہے۔ لورا کو اس کی باتیں سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے فارم پہ آتی ہے جہاں گیسٹن اپنی گوٹ کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے وہ بہت اٹیچ ہوتا ہے۔ لورا اسے وہاں سے بھجوا دیتی ہے اور پھر ایک نائف لے کر لوکسٹ کے شیڈ میں چلی جاتی ہے اور ان کے سارے نیسٹ کو کاٹ دیتی ہے اور شیٹ کو پھاڑ دیتی ہے، جس سے اس شیڈ کے سارے لوکسٹ باہر نکل آتے ہیں۔ ادھر گیسٹن ایک پرانی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور گوٹ کو باندھا ہوتا ہے۔ وہ سارے لوکسٹ اس گاڑی کی سکرین پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گوٹ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گوٹ رسی توڑوا کر بھاگ جاتی ہے اور گیسٹن کو نہیں ملتی۔ ورجنی جب گھر پہنچتی ہے تو گیسٹن اسے ساری بات بتاتا ہے۔ ورجنی ایک نیٹ لے کر ان کی تلاش میں نکل جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ گیسٹن کی گوٹ مر چکی ہے اور سارے لوکسٹ اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں ایک نیٹ سے پکڑ کر واپس لے آتی ہے۔ اگلے دن ورجنی دوبارہ بلڈ کا آرڈر کرتی ہے لیکن وہ اسے بلڈ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اور زیادہ شیڈ بنوا رہی ہوتی ہے اور اسے ان کے لیے زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بلڈ نہیں مل رہا ہوتا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ان کی بلڈ کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بلڈ کو ان کے فوڈ میں شامل کر رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا بلڈ ناکافی ہوتا ہے۔ ایک رات وہ اپنے ہمسائے کے ایک ڈاگ کو اٹھا کر لاتی ہے اور اسے شیڈ میں چھوڑ دیتی ہے۔ سارے لوکسٹ دیکھتے ہی دیکھتے اسے چپک جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ شیڈ کی صفائی کر رہی ہوتی ہے اور خون میں لت پت ہوتی ہے کہ لورا کسی کام سے اسے بلانے آتی ہے۔ ورجنی اسے اندر آنے سے منع کرتی ہے تو لورا کو شک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اسی دوران لوکسٹ کو خریدنے کے لیے کچھ اور کسٹمر آتے ہیں اور وہ اسے کچھ شیڈ مکمل خرید لیتے ہیں، جس سے ورجنی کو اور بھی منافع ہوتا ہے۔ ابھی بھی اسے کہیں سے بلڈ نہیں مل رہا ہوتا۔ اب اس کا معمول بن جاتا ہے کہ وہ روز رات کو گاڑی لے کر نکلتی ہے، جہاں اسے کوئی جانور نظر آتا ہے تو اسے مار کر اس کا بلڈ نکال لیتی ہے اور پھر بلڈ اور میٹ لا کر لوکسٹ کو کھلا دیتی ہے، جس سے وہ اور خونخوار بنتے جا رہے تھے اور بہت تیزی سے بڑھ بھی رہے تھے۔ ایک دن لورا اپنے بھائی گیسٹن کو اسکول بس تک ڈراپ کر کے واپس آتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اسے اپنی مدر کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ اسے سارے گھر میں ڈھونڈتی ہے، پھر اسے تلاش کرتی ہوئی شیڈ تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی مدر شیڈ کے اندر ہے اور سارے لوکسٹ اس کی باڈی سے چپکے اس کا خون پی رہے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اگلے دن وہ ورجنی کے دوست کریم کو میسج کر کے اپنے گھر آنے کا کہتی ہے۔ وہ ان کے گھر آتا ہے اور ورجنی سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو؟ وہ کہتی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن کام کرنے کے دوران اسے چکر آتے ہیں اور وہ گرنے والی ہوتی ہے۔ کریم اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ لورا اور اس کی مدر کو اپنے گھر لے آتا ہے تاکہ انہیں ریلیکس کر سکے۔ وہاں وہ لورا سے پوچھتا ہے کہ تمہاری مدر کو کیا ہوا ہے، تو وہ اسے ساری بات بتا دیتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کو لوکسٹ کو اپنا خون پلاتے دیکھا ہے۔ ادھر وہ بوڑھا جس کے ڈاگ کو ورجنی اپنے لوکسٹ کو کھلا چکی ہوتی ہے، وہ اپنے ڈاگ کی سرچ میں لوکسٹ کے شیڈ میں جا گھستا ہے۔ اسے پتا نہیں ہوتا کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ ایک بیگ کی زپ کھولتا ہے تو سارے لوکسٹ اس سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کریم لورا اور ورجنی کو ڈراپ کرنے آتا ہے۔ انہیں ڈراپ کر کے وہ لوکسٹ کی اس شیڈ میں جاتا ہے جہاں وہ بوڑھا گیا تھا۔ جب وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہ بوڑھا مر چکا ہوتا ہے اور لوکسٹ اس کے جسم کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کریم پر بھی حملہ کرتے ہیں لیکن وہ فوراً باہر آ جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی سے پیٹرول کے کین نکالتا ہے اور شیڈ کے اوپر پھینک کر انہیں آگ لگا دیتا ہے۔ ورجنی جب یہ دیکھتی ہے تو وہ فائر ایکسٹنگوئشر کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کریم اسے زبردستی روکتا ہے۔ اسی دوران بہت سارے لوکسٹ شیٹ جل جانے سے آزاد ہو جاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ کریم وہاں سے بھاگ کر گھر کے اندر آ جاتا ہے اور لورا سے کہتا ہے کہ
کہ ساری ونڈوز بند کر دے۔ ورجنی مسلسل آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اسے لورا کے چلانے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھاگ کر گھر کے اندر جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ہر طرف لوکرز ہیں اور پھر اسے کریم کی لاش نظر آتی ہے۔ لوکرز اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں اور اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لورا کو آواز دیتی ہے لیکن لورا گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے اور جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ لوکرز اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھاگتی بھاگتی ایک ندی کے قریب پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک بوٹ نظر آتی ہے۔ وہ بوٹ کو الٹا کر کے پانی میں اتارتی ہے، خود اس کو اس کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ سارے لوکرز اس بوٹ کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں جن کے وزن سے بوٹ ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ورجنی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور لورا کو بچانے کے لیے نائف سے خود کو کٹ لگاتی ہے اور سارا بلڈ اپنے منہ اور جسم پر لگا لیتی ہے اور لوکرز کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ سارے لوکرز بوٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ورجنی کی باڈی سے چپک کر اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے جس سے لوکرز ڈوب کر مر جاتے ہیں اور ورجنی بچ جاتی ہے۔ اس طرح یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔